ارون صاحب، سب سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان جو فیصلہ دے رہی ہے، معزز عدلیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر جسے قبول کرنا پڑتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو نکات پہ آتی ہوں، وہ کہتے ہیں اس فیصلے کے بعد تو پھر غداری کا مقدمہ سیدھا سیدھا، مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں غداری کا مقدمہ بالکل سیدھا سیدھا۔ نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ایک اختلافی نوٹ میں یہ بات ہے، اختلافی نوٹ ہوتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ فیصلہ وہ ہے جو ججوں کی اکثریت نے دیا ہے، ایک اختلافی نوٹ سے یہ بات طے نہیں ہو سکتی۔ اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ سازش کی جو بات ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کہہ ہی نہیں سکتی کہ بالکل قطعاً کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، تو ورنہ وہ یہ کہتے ہیں نا قطعاً کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب نرم الفاظ استعمال کیا، ممکن ہے الفاظ کوٹ کرنے مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، اتنی بہت بات یاد نہیں رہتی ہے، اتنے بہت سے موضوعات ہوتے ہیں، سارا دن اس پہ کام کرتے ہیں تو کوئی چیز مس بھی ہو جاتی ہے، تو وہ عدالت کے تمام تر احترام کے ساتھ وہ جو ہے یہ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے، اور یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ زیادہ جانتی ہے یا رانا ثناء اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاسپورٹ ضبط کر لیں گے ان لوگوں کا جو آوازیں کسیں گے، جی، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کہیں آئین میں، ہیکنگ پہ ہے، ہیکلنگ پہ نہیں ہے۔ وہ یہ تو قصباتی سے وکیل ہے نا، اور تھوڑی سی وکالت کی ہے، ہیکلنگ اور چیز ہے، ہیکنگ اور چیز، ہیکلنگ ہے آوازیں کسنا، اور وہ ہیکلنگ سمجھ رہے ہیں ہیکنگ کو۔ ہیکنگ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، وہ تو بڑی سیریس مسئلہ ہے، وہ ڈیٹا چرا لیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے، تو اس میں ہو سکتا ہے، اس میں سزا ہے، پیکا جو 2016 میں آیا ہے لا، تو وہ اور اچھا پھر انہیں یہی نہیں پتا، یا پتہ ہے تو جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہوا جس کی ہم نے بھی اس وقت مذمت کی کہ بھائی اس طرح آوازیں نہیں کسنے چاہیے، تلخی پہلے ہی بہت ہے، بس زیادہ ہو جائے گی، اور بہت بگڑے پی ٹی آئی کے لوگ ہم پہ حامی بے شمار، 1000 سے اوپر میسج مجھے ملے کہ آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، یہ وہ تو پتہ چلا کہ احسن اقبال صاحب کی غلطی تھی، یعنی ان کی غلطی بھی تھی، ان کی چھوٹی غلطی تھی کہ ان سے بحث کر رہے ہیں۔ بھئی آپ روک کے ایک آدمی کو بحث کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نواز شریف کا حامی ہے، اپنے مفادات کی وجہ سے حامی ہے، صحیح، اور اور کوئی اصول تھوڑی ہوتے ہیں سیاست میں، سیاست تو کاروبار کی طرح ہوتی ہے، وہ اصولوں والے اور لوگ تھے، وہ استثنائی طور پہ ہوتے ہیں، ورنہ سیاست ساری دنیا میں کاروبار کی طرح ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان تو نواز شریف کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ پھر پاسپورٹ تو اس کا ضبط ہونا چاہیے، صحیح، احسن اقبال صاحب کا، اور ان پہ پابندیاں لگنی چاہیے، اور رانا صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ شہباز شریف صاحب نے بھی ویسے کہا، اور حیرت ہوتی ہے قمر الزمان قاہرہ صاحب نے بھی کہا، اور وزیر قانون نے بھی کہا، اور سب سے پہلے رانا ثناء اللہ نے کیوں کہا؟ وہ تو وزیر داخلہ ہیں، ان کا کیا کام ہے، اور وہ قانون کو کتنا سمجھتے ہیں اس کا اندازہ ہو گیا، میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دے دی، جی، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر یہ کہ وہ کوئی محتاط اظہار خیال کے عادی تو نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے جواب میں ظاہر ہے اور تلخی پیدا ہوتی ہے۔ شیخ رشید نے پھر کیا کہا؟ اجرتی قاتل تک انہیں کہہ دیا، جی جی جی، اور منشیات فروش کہہ دیا، حالانکہ منشیات فروشی تو کوئی ثابت نہیں، وہ تو مقدمہ ہے، جب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی تو پتہ چلے گا۔ صحیح، اور اس طرح کے لوگوں کے فیصلے، وہ مریم نواز ابھی تقریر کر رہی تھی کہ طاقتور کو سزا نہیں ملتی، تو واقعی نہیں ملتی، طاقتور کو تو بہت ریئرلی سزا ملتی ہے۔ ویسے مریم نواز کی تقریر میں بائی دی وے بیچ میں بات آگی، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 2018 میں جیل میں رہ کے اپنا الیکشن لڑا، جیل آپ کو سپریم کورٹ نے بھیجا تھا، عمران خان نے نہیں بھیجا تھا، صحیح، عمران خان کوئی چیف جسٹس نہیں ہے اس ملک کے۔ خیر، بہرحال وہ غداری کا مقدمہ جو ہے، میرا خیال ہے اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہے اس کا، آرٹیکل 6 کے تحت جس پہ کیا تھا، فیصلہ بھی دے دیا تھا صحیح، جنرل پرویز مشرف پہ، تو اس پہ کیا عمل درآمد ہوا جی؟ اسے کہتے ہیں نا، انٹرپول سے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، تو انہیں لے کے آئیں اور انہیں لٹکا دیتے ہیں پھانسی پہ، تو اس پہ تو کوئی، یعنی وہ تو روز آئے دن عدالتوں کے فیصلے ہائی کورٹ کے منسوخ ہوتے ہیں، سرکاری افسروں کے، حکومتوں کے فیصلے منسوخ ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا سبسڈی دیں گے 120 ارب کی یا 160 ارب کی،
تو وہ اپنا اس کو روک دیا. ایک لحاظ سے الیکشن کمیشن بھی عدالت ہے. پھر رانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ الیکشن کمیشن ہی ان کو نااہل قرار دے دے ہاں ڈی سیٹ کرے. اور ان کو سزا دے. وہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ صحیح. الیکشن کمیشن اچھا الیکشن کمیشن فرض کیجئے کرے بھی تو الیکشن کمیشن کی تو خود متنازع ہے. اس میں بے شمار سنگین الزامات ہیں جن کے وہ جواب تک نہیں دیتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ نوٹس لیں گے. میرا خیال ہے ایسے یہ الیکشن جو ہو رہا ہے اس کے لیے اور ایک دوسرے کے خلاف جو الیکشن خاص طور پہ اور ویسے ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں, ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں. فواد چودھری نے اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں اور میرا خیال ہے عدالت بھی ایگری کرے گی. وہ تو جب عدالت میں جائے گا تو پتہ چلے گا. میں اپنا تاثر بیان کر رہا ہوں کہ رس سے کم پڑ جائیں گے اگر ان چیزوں پہ فیصلے ہونے لگے. اپنا کہا ہے اپنا اسپیکر نے کہ ہم نے جو صحیح سمجھا ہماری دانست میں جو قانون کے مطابق تھا, آئین کے مطابق تھا, وہ ہم نے کہا. عدالت نے فیصلہ ضرور یعنی ان کا غلط قرار دیا ڈپٹی اسپیکر کا, لیکن یہ نہیں کہا عدالت نے کہ ان پہ دفعہ 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. نہ چلانے کے لیے کہا, نہ چلایا جا سکتا. اور فرض کیجئے یہ جاتے ہیں عدالت میں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس طرح آپ لیڈروں کو غدار قرار دینے لگیں تو پھر بچے گا کون؟ ٹھیک ہے. پھر تو نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ برطرف ہو چکے ہیں, پھر ان پہ بھی چلے گا. 3 دفعہ برطرف ہوئے ہیں, ٹھیک, پھر ان پہ بھی چلے گا اور بہت سے لوگوں پہ چلے گا. اور یہ ابھی مریم نواز جو سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہی تھیں نام لیے بغیر بار بار, یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا, اور نواز شریف صاحب نے کتنی تنقید کی ہے جی عدالتوں پہ. یہ 4 ججوں کو کیا حق ہے؟ وہ کہتے تھے 4 ججوں کو کیا حق ہے جی, 5 ججوں کو کیا حق ہے جی, چند ججوں کو کیا حق ہے. اور 22 کروڑ عوام نے مجھے منتخب کیا تھا. آپ کو کون سا 22 کروڑ عوام نے منتخب کیا تھا؟ یہ لیڈر ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. 22 کروڑ میں سے 8 کروڑ آدمی ووٹر ہیں, 10 کروڑ, اور اس میں سے 12-15% ووٹ ڈالتے ہیں. کسی ایک کے جیتنے والے کے ووٹ تو 10-12% سے زیادہ نہیں ہوتے, 4 امیدوار ہوتے ہیں. تو 22 کروڑ کون سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ لوگوں کی اکثریت تو بیزار ہے, لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. بہت تھوڑے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. میں اس طرف بھی آتی ہوں ہارون صاحب. قیمے والے نان کھلاتے ہیں, وہ کھلاتے ہیں, اپنا بریانی کھلاتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, چودھریوں کے دروازوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں, ترقیاتی بجٹ پیش کرتے ہیں ارکان اسمبلی کو, اور ہر طرح سے oblige کرتے ہیں, اور پھر الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ پہلے سے آلودہ ماحول کو اور آلودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں جیت کے لیے ہارون صاحب, میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں. اور چلے تو اس کا یہ چلے جائیں عدالت میں تو کوئی نتیجہ نہیں.